اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس وقت ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ہیں، جس میں ہم مولانا فروغ القادری صاحب سے بات چیت کرتے ہیں، خاص طور پہ کسی بھی دینی ٹاپک کے اوپر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مسلمان کا جو ایک داعیانہ کردار ہے اور دعوت و تبلیغ کا جو ایک فریضہ ہے، وہ کیا صرف اور مسلمان جو ہے ہر ایک اس کا پہ ہی فرض ہے، یا کہ وہ چند اشخاص ہیں یا ہمارے جو علماء حضرات ہیں صرف ان پہ ہے، یا کہ ہر مسلمان پہ، اور ویسے ہے کیا، اور اس میں کیا کیا اہمیت کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے مولانا فروغ القادری صاحب سے۔ سب سے پہلے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بخیر ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک، اچھے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ مولانا، جیسے آپ نے سنا کہ مسلمان کا جو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اس میں یہ جو کردار ہے خاص طور پہ دعوت و تبلیغ کا، یا دوسرے مسلمانوں تک یا غیر مسلموں تک، یہ بتائیے گا کہ کردار کی اہمیت کیا ہے، اور ایک عام جو مسلمان ہے اس کے اوپر اس کے کیا فرائض ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ایک اسلوب بیان کیا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ سبیل ربک، جی، اللہ کے راستوں میں، بئی معنی دین کی طرف، اسلامی اصول کی طرف، نبی کے لائف نظام حیات کی طرف، قرآن کی طرف، سنت کی طرف۔ جی، تو یہ داعیانہ خطوط ہیں کہ دعوت دو بالحکمہ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وزڈم۔ اور حکمتوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اسلام میں کسی بھی قوانین کی طرف جب لوگوں کو دعوت دی گئی تو حکمت کے ساتھ، کہ پہلے تو یہ تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ تھا نا، جی، کہ نماز نہ پڑھو اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ نشے میں، رفتہ رفتہ اسے روکا گیا۔ شراب کی حرمت جو آئی وہ یکے بعد دیگرے آئی۔ لوگوں کو پہلے حالت نماز میں روکا گیا، اور روکنے کی وجوہات بیان کی گئی کہ اس سے اعضاء معطل ہوتے ہیں، اس کی وجوہات دل و دماغ پہ وہ نشہ حاوی ہوتا ہے، اس کی بہت ساری خرابیاں پھر بیان کی گئی، اور رفتہ رفتہ اسے بالکل ختم کر دیا، روک دیا، اس کی حرمت کی آیت نازل ہوئی۔ جی، جی، ایسی بہت سارے مسائل میں آپ دیکھیں اسلام تدریجاً جو ہے لوگوں کو پابند کرتا ہے، بیک وقت نہیں۔ اسلام جو ہے دین عسر نہیں ہے، دین یسر ہے، آسانی کا مذہب ہے، سختی کا مذہب نہیں ہے۔ جی، اسلام میں آسانی ہے، جی، اسلام دین مرحمت ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ جی، یہاں گریجولی کسی چیز کے حوالے سے اس کا پابند بنایا گیا ہے، اور انسان کو باضابطہ طور پہ کسی طرح فورس نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ارشاد یہ بھی فرمایا گیا کہ لوگوں تم کسی چیز کو سختی سے پیش نہ ہو، کسی کے ساتھ ترحم اور رحمت سے بات کرو۔ اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جی، حکمت کے ساتھ اور اچھی موعظت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ جی، حکمت ہے وقت کی قید و بند، کہ معاملات کیسے ہیں، موقع کیسا ہے، نزاکت کیسی ہے، اور جب آپ کے طریقے گفتگو ہو تو اس میں نصیحت آمیز گفتگو ہو، اور اس قدر نرم رویہ ہو، آپ کے گفتگو کا انداز اتنا نرم ہو کہ کسی کا مد مقابل کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ اسلام کا اصول دعوت ہے، جی، یہ طریقہ کار آپ نے وضع کر دیا، وضع کر دیا۔ اور اس کی اہمیت جو ہے ہر مسلمان پہ داعی ہونا فرض ہے یا کہ نہیں؟ یقین کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، حضور نے فرمایا تم میں ایک جو ہے ہر ایک راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ صحیح، تو تبلیغ و دعوت کے حوالے سے صرف یہ نہیں کہ انبیاء کرام کا منصب یقیناً ہے، لیکن ان کے تتبع میں ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے۔ فریضہ یہ ہے کہ وہ دین حاصل کرے، فریضہ یہ ہے کہ علم دین پڑھے، جی، جی، اطلبوا العلم ولو کان بالسین، کہ علم دین حاصل کرو اگر تمہیں چائنا جانا پڑے، اور اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم دین حاصل کرو محض سے لے کے لحد تک۔ جی، اور حضور نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ العلم نور والجہل ظلم، علم روشنی ہے، جہل اندھیرا ہے۔ تو داعیانہ حوالوں سے ہمیں پہلے علم سیکھنے کی دعوت دی گئی کہ تم ہر ایک شخص پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جب علم
دین کا فریضہ تم حاصل کر چکے ہو تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے دعوتی طریقے سے آگے بڑھاؤ. اس لیے ظاہر ہے کہ مبلغ ہوگا جاہل ہوگا تو دین کے معاملات میں نہ وہ حکمت اختیار کر سکتا ہے, خطرناک ہوگا, خطرناک ہوگا, نیم حکیم خطرے جان. جی بالکل. تو ظاہر ہے کہ تبلیغ و دعوت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اسلام کے اصولی اور مبادی مضامین سے, قوانین سے واقف کار ہو سکے. صحیح. وہ اسلام کے بنیادی قوانین سے واقف کار ہو, تبھی تو بتا پائے گا. جی. اور بتانے کا طریق کیا ہے؟ بتانے کا راستہ یہ ہے, دعوت کا راستہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں کسی کو دعوت دو تو حکمت کے ساتھ. صرف علم کافی نہیں ہے, حکمت بھی ہے. اور حکمت کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ نرم روی ہو, انداز گفتگو جو ہے بڑا سلیقہ مند ہو, اور اس میں نصیحت آمیز باتیں ہوں. نصیحت آمیز باتوں میں جیسے کہ حضرت علی, ایک شخص وضو بنا رہا تھا تو حضرت علی تشریف لے گئے, دیکھ رہے تھے وہ شخص ابھی نو مسلم ہے اور وضو کے طریقہ کار سے غالباً واقف نہیں تھا. اس نے جلدی وضو بنا لیا. حضرت علی تشریف لے گئے اور کہا کہ ذرا دیکھو تو میرا وضو کیسا ہے, میں کیسے بناتا ہوں. جی. تو یہ طریقہ دعوت تھے, اس میں حکمت بھی ہے, ہاں برا بھی نہ, موعظت بھی ہے, کسی کو برا نہ معلوم ہو. تو یہ طریقہ دعوت جب ہے اس میں لب و لہجے کی نرمی ہو, مؤثر طریقہ کار ہو, تو وہ دعوت دیر پا بھی ہوتی ہے اور مد مقابل جو ہے قبول بھی کرتا ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ایک دوسری بات بیان کی, تم بہترین امت ہو. تمہاری زندگیوں کا مقصد کیا ہے, حیات کا مقصد کیا ہے؟ اخرجت للناس, تم اس لیے پیدا کیے گئے لوگوں کے لیے کہ تأمرون بالمعروف, اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے رہو. یہ دعوتی طریقہ کار دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر ہو. تو امر بالمعروف وہی کرے گا اور نہی عن المنکر وہی کرے گا کہ جو خود پابند ہوگا. بھائی نماز کی دعوت وہ دے گا جو پابند نماز ہوگا, سچائی صداقت کی دعوت وہ دے گا جو خود اس کا پابند ہو, اخلاق حسنہ کی دعوت وہی دے گا جو اخلاق حسنہ کا پابند ہو. اور ان تمام لوازمات ہنر کے لیے ضروری ہے بنیادی طور پہ علم. علم ہر مقصد کا علاج ہے اور جہالت جو ہے مرض لا علاج ہے. جہاں جہالت ہوگی وہاں ظلم ہوگا, تشدد ہوگا, انارکی ہوگی, وہاں نہ حکمت ہوگی نہ موعظت ہوگی, وہاں انتشار ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہے. اس لیے طریقے دعوت کے نتیجے میں بے شمار زمینیں جو فتح یاب ہوئی ہیں اس کی بنیادی باتوں میں اہم باتیں سلیقہ دعوت, حکمت دعوت تھی. بے شک آپ نے درست کہا. بلکہ ایک وہ واقعہ بھی ہے نا کہ اللہ کے رسول جب ایک جگہ پہ گئے دعوت دینے کے لیے, لیکن جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگ جو ہیں جن کو دعوت دینی تھی وہ آپس میں الجھے ہوئے تھے, ماحول ان کا اس طرح کا نہیں تھا, تو آپ بغیر دعوت دیے واپس آ گئے تھے کہ میں پھر جاؤں گا. تو وہ بالکل درست کہا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ٹھونسنا ہے چیز کو, آپ نے حکمت کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اور اس وقت کرنا ہے جب اگلا بندہ بھی اس کی پوزیشن ایسی ہو قبولیت کی. حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا گیا جی تو انہیں بھی نصیحتیں کی گئی کہ اس طرح لوگوں سے پیش آئیں, خندہ پیشانی سے پیش آئیں, دعوتی حوالے سے پہلے ماحول کو سازگار بنائیں, جب ماحول سازگار بن جائے تو پھر لوگ دین کی دعوت دیں. داعی کی خود ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود اس دعوت کا پابند ہو, ایسا نہ ہو کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہو. آج ہم لوگوں کی باتیں مؤثر کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں قول و فعل کا تضاد ہے. اگر قول و فعل میں تضاد نہ ہو تو جن لوگوں کے لیے جو ہمارے مدعو ہیں, جن کو ہم دعوت دینے والے ہیں, وہ ہماری زندگیوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہیں. اگر داعی خود جو ہے وہ حکام الہی کا, سنت رسول کا اور دینی دعوت کے ان تمام لوازمات کا پابند اگر ہو جائے تو اس کے اثرات مدعو پر بھی ہوں گے. آج ہماری بات اس لیے مؤثر نہیں ہوتی. یورپ میں دیکھا جائے کہ اسلام بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, تو یہاں کبھی مجھے انگلش ڈیبیٹس وغیرہ میں بھی جانے کا اتفاق رہا ہے. تو وہاں کی اسکالر سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس تیزی کے ساتھ جو اسلام پھیل رہا ہے یہاں پر, وہ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں, جو یہاں پہ رہتے ہیں, جو یہاں اس ملک میں یورپ میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام نہیں پھیل رہا ہے, وہ اسلام کو دیکھ کر, اسلام کو پڑھ کے, سیرت رسول کو پڑھنے کے بعد, قرآن عظیم کو پڑھنے کے بعد, نبی کے طریقے دعوت کو پڑھنے کے بعد. صحیح, مطلب ہم وہ اس کردار تک نہیں پہنچے. ایک مسلمان جا رہا ہو تو اس کا کردار جو ہے وہ دعوت خود اس کی لوگوں کو مل رہی ہو. ہم ابھی وہ مرحلے طے کرنے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اورینٹیلسٹ نے جو اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا کہ اسلام جو ہے وہ تلواروں کے زور سے پھیلا ہے, یہ غلط بات ہے. اور یہ سروجنی نائیڈو ہیں, پروفیسر آرلینڈ ہیں جو مستشرقین سے ہیں, یا انگلش پروفیسرس ہیں, انگریزی اسکالرس ہیں, مغرب میں رہنے والے اربابی المدانش, وہ کہتے ہیں غلط بات ہے اسلام کے باب میں یہ کہنا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اگر اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہوتا تو کئی ایک بر اعظم پر اس کی یہ عظمت نہ ہوتی,
یہ کئی بر اعظم پہ نہ چھاتے، پورا افریقہ یورپ مسلمان ہے، اگر ایشیا کے 75% حصوں میں مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ اس طرح یورپ میں جس طریقے کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، ان ممالک میں اسلام نہ پھیلتا اگر اسلام تلواروں کے زور سے پھیلتا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے، پروفیسر سروجنی نائیڈو نے یہ بھی بات کہی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے طریقہ دعوت اور ان کے کمپینینز، ان کے صحابہ کی دعوتی جد و جہد، اور پھر مسلم بادشاہ، رولرز، اور پھر مسلمانوں کے جو مبلغین ہیں، انہوں نے کبھی بھی اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ اگر تلوار اٹھاتے تو شاید اسلام اس وقت اس قدر مضبوط نہ ہوتا، جبکہ اس کے آئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ اس لیے مضبوط ہے صرف کہ سرخ نے لکھا ہے کہ سرخ جزیرے میں سرخ ریگزار میں پیدا ہونے والے پیغمبر نے جس جمہوری انقلاب کو برپا کیا ہے، اس کی بنیاد کا پتھر جو ہے ان کا اخلاق حسنہ تھا اور ان کی حکمت دعوت تھی۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے جو اللہ کے رسول جو ہے وہ جس نام سے مشہور تھے وہ صادق اور امین تھے۔ جی، تو وہی ہے کہ کردار اتنا بلند ہو۔ یہاں پہ جو مسلمان خاص طور پہ جو ویسٹ میں رہتے ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہے، آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ انفارچونیٹلی وہ کردار نہیں ہے مسلمانوں کا اوورآل۔ وہ تو خیر ایسٹ میں بھی یہ معاملات ہیں۔ ذمہ داری کیا ایز اے انڈیویجول کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ جو نان مسلم تک جو ہے وہ اسلام کی دعوت جو ہے، چونکہ یہ فرض تو ہے، ہم نے وہ پیغام تو پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام حق ہے، وہ کس طرح ہم پہنچا سکیں گے ایز اے ایک انڈیویجول کے طور پہ؟ جہاں تک دعوت کا طریقہ کار ہے تو قرآن عظیم میں ارشاد فرمائے گا وانذر عشیرتک الاقربین۔ کل بھی یہ بات غالباً آئی تھی دوران گفتگو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے محبوب اپنے قرابت داروں کو اللہ سے ڈرائیں اور دین کی دعوت دیں۔ تو گویا کہ دین کی دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے ہونا چاہیے۔ تو تقریباً 40 افراد تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خانوادے کے، اپنے قرابت داروں میں جو سب سے قداور لوگ تھے انہیں کھانے پہ مدعو کیا، اور جب وہ کھانا کھا چکے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ کھانا کھلانا اور دعوت دینا بھی وہی حکمت اور موعظت حسنہ سے تعبیر ہے۔ تو انہیں حکمت سے دعوت دی، کھانا کھلایا، اس کے بعد دعوت دی۔ ظاہر کہ اس دعوت کے نتیجے میں ہر کوئی تو اس طرف مائل نہیں ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کی دعوت میں نرم روی اور یہ طریقہ حسنہ ہے، یہ موعظت حسنہ ہے کہ انہیں دین کے حوالے سے بتایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اس پہاڑ کے اس طرف اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جب تک کہ میں اس بلندی پہ کھڑا ہوں۔ تو سب نے کہا یقینی طور پہ آپ صادق الوعد الامین ہیں، دشمن سے باخبر ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس تمثیل کے بعد فرمایا ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دشمن ہے جو کفر اور شرک کی شکل میں تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میں تمہیں نہ ڈراؤں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے جس کے تم پوچھتے ہو۔ تو یہ طریقہ حسنہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں انہیں مثال دے کے پیش کی ہے۔ صحیح۔ اور ہمیشہ صحابہ کرام کے ساتھ آقائے دو جہاں کے رویوں میں وہ اخلاق حسنہ کے ساتھ ساتھ ان کی دلجوئی کے لیے حضور نے کچھ مثالیں بھی پیش کی۔ مثلا ایک موقع سے دعوت ہی کے طریقے صحابہ کرام کسی جگہ کوچ کر رہے تھے، جا رہے تھے، تو دیکھا کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے۔ ظاہر پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے صحرا کی دھوپ، ڈیزرٹ کی گرمی اور آگ برساتی ہوئی یہ فضا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد ڈھلان آنے والا ہے، آسانی ہوگی۔ تو یہ دلچوئی کی بات تھی کہ وہ دین کے راستوں میں جا رہے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دین کے راستوں میں جب ہم اور آپ چلتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، بدنامیاں ہوتی ہیں، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں اور مخالفین سر اٹھاتے ہیں، پتھر برسائے جاتے ہیں، پھول نہیں برستا، لیکن اس کے بعد اللہ کی طرف سے نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ داعی جو ہے اس کے صبر، اس کے ضبط، اس کی استقامت، اس کی للہیت، اس کے خلوص کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اور جب داعی میں تمام اوصاف ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ من جانب اللہ اسے کامیاب فرماتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اگر آدمی جذب عشق کے ساتھ کوئی کام کرے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف اجابت نہ حاصل کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ من جانب اللہ نصرت و حمایت ہوتی ہے۔ صحیح ہے، لیکن وہی بات جو ہم پہلے یہی کر رہے تھے کہ یہاں پہ خاص طور پہ تو ہمارا زیادہ تر لوگوں کا جو مطمع نظر ہے وہ تو خاص و تجارت ہے، بزنس ہے، ہم یہاں پہ خاص مقصد کے لیے بھی آئے سارے
میجورٹی آپ کہہ لیں، تو اس اعتبار سے اپنے گھر تک ہی محدود رکھا جائے خود کو دعوت کے حوالے سے، کہ وہ ان کا ایک کردار جو ہے ہم سمجھتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ ہر ایک جو ہے وہ ایک بہترین کردار کا مالک ہوگا، تو پھر ہم اپنے گھر سے باہر جائیں، یا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے اندر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نان مسلم تک جو ہے کسی لٹریچر کے ذریعے اپنے ان کے جو دن ہیں خاص طور پہ اس میں شرکت کریں، تحفے تحائف اس طرح کے دیں تاکہ وہ دین کے ساتھ ہے اسلام کو پڑھنے کی ان کو ترغیب ہو، اس طرح کی بھی چیز کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اس کے بڑے مثبت اس کے اثرات ہوں گے اگر اس عیسائیوں کا کوئی فیسٹیول ہے، یہاں کوئی ایسی انٹرفیتھ کانفرنسز وغیرہ یہاں پہ ہوتی ہیں، جی جی تو کئی بار میں خود گیا ہوں تو مختلف جو کوٹیشنز ہیں جو آ رہا ہے اسلام کے تعلق سے غیر مسلم مفکرین کی، اسے ایک دو صفحات میں پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو ہم نے پیش کیا، اس کو بانٹا بھی ہے۔ جی جی جیسے کہ یہاں یورپ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی بار وہ چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیریکیچر کا مسئلہ ہو، جی جی چاہے وہ فلمیں جو جس سے پیغمبر کی اہانت ثابت ہوتی ہو، جی جی اور اس طرح ناکام کوششیں کی ہوں لوگوں نے، اور بعض اوقات میں ایسا بھی ہوا ہے جیسے ڈنمارک وغیرہ میں جی کہ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے بڑی رکاوٹیں رہیں، پر مینار جب بن گیا جی تو اذان کا مسئلہ آیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ان سے اسلام کی دعوتی جہد کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اور اسلام کے وہ پیغامات جس میں قوت برداشت ہے، تحمل ہے، جی بھائی چارگی ہے، خلق حسن ہے، یہ تمام چیزوں کو جب رکھا گیا ان کے صلہ سامنے رحمی ہے، تو متاثر ہوئے وہ لوگ۔ ہمیں اسلام جو ہارڈ لائنر نہیں ہے، صحیح اسلام تو بہت لچک ہے، بہت فلیکسیبل ہے۔ اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی قدیم مذہب ہے، یہ قدیم نہیں بلکہ جدید عصر حاضر کے تمام وہ چیزیں جسے آپ جدید تر کہتے ہیں، وہ تمام چیزیں اسلام میں موجود ہیں، اور اسلام زمانے کے تقاضوں کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ تو جب انہیں دعوت دی گئی یورپ میں رہتے ہوئے، جی تو اس کا اچھا یہ اثر ہوا کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ڈنمارک میں جو مخالفت کر رہا تھا وہاں کے مبلغین کی، آپ یقین کریں خود مسلمان ہو گیا وہ، اور مسلمانوں کے بعد اس نے یہ عہد کیا کہ اب یہ دوبارہ مسجد بنے گی اور ایک جیسی کئی اور اسلامک سینٹر ہم اسی ڈنمارک میں بنائیں گے۔ بڑی زبردست بات ہے، وہی ہے کہ اپنا اخلاق اتنا اچھا کرو کہ آپ اخلاق کے اوپر جو ہے وہ کسی کے قریب تو جاؤ نا، وہ بات کی بات ہے کہ بعد میں آپ پھر کس انداز سے، وہی والی جو پہلے آپ نے بات کی ہے کہ وہ آپ نے ایک حکمت کے تحت، یہ نہیں ٹھونسنا نہیں ہے کوئی چیز، اس کو پہلے قریب لانا ہے اور پھر اللہ کے رسول کا پیغام جو ہے۔ تو ایسا رفتہ رفتہ اگر اخلاق حسنہ، میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق وہ جو ہے محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، کہ اگر ہمارا اخلاق حسنہ ہو، محبت یقیناً فاتح عالم ہے، تو اگر ہم خلق حسن کے پابند بن جائیں، اخلاق حسنہ کا نمونہ بن جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو بڑھنے سے روک نہیں سکتی۔ اب آپ دیکھیے کہ نیو یارک میں، یہ واقعہ نہیں پتا میں پہلے بتایا کہ نہیں بتایا، نیو یارک میں جمعے کی نماز لوگ وہاں کے ایک چرچ میں پڑھا کرتے تھے، چرچ میں، جی جی چرچ کا پادری جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے بتایا گیا کہ ہم سے صرف نماز پڑھنی ہے، اور مسلمانوں کی نماز پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، ہمیں صرف نماز پڑھنی ہے۔ جی جی تو نماز کے اوقات میں مسلمان جو سامنے جو کچھ جو مورتیاں تھیں اس کو کور کرتا کور کر دیتے تھے بس، اور جو کرسیاں وغیرہ کنارے کر دیتے تھے، نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ لیکن وہ پادری جو چرچ کا تھا، ظاہر کہ پڑھا لکھا تو تھا، جی جی ہم ان کے ہاں جو مسجدوں کے جو ان کے چرچ کے جو منسٹر ہوتے ہیں، جو پادری ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جی ویسے ان کا اپوائنمنٹ نہیں ہوتا سفارشات کی بنیاد پر، جی جی وہ بڑے ہی انٹرویو ان کا لیا جاتا ہے، ان کے پاس ایک ان کی ایک کیٹیگری ہے کہ اس کیٹیگری میں میرٹ پہ آتے ہیں۔ میرٹ پہ آتے ہیں، جی اور اگر آپ یہ چیزیں کرنی ہیں تو اسی بنیاد پر ان کا انٹرویو ہوتا ہے، اور وہ اگر وہ کیپیبل ہیں تو وہ منسٹر ہوں گے وہاں پر۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کا کی طریقہ عبادت مجھے بہت پسند آئی۔ دو باتوں کا تذکرہ اس نے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں چرچ کا جو نظام تھا وہ اس طرح تھا کہ ان کے یہاں کرسیاں ہوتی ہیں چرچ میں، یہاں بھی ہے، جی بالکل تو کرسی پہ وہ بیٹھتا ہے پہلے، جو ارباب اقتدار سے ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، یا پھر وہ جو کونسلر ہوں، ممبر آف پارلیمنٹ ہو، وزیر اعظم ہو، لینڈ لارڈ ہو، اس طرح جو ایلٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں چرچ کے فرنٹ لائن پہ وہ بیٹھتے ہیں۔ لیکن ہم نے مسلمانوں کے باب میں دیکھا کہ کالا حبشی جو ہے وضو کر کے آیا، آفٹر ایبلوشن ہی کیم جسٹ اینڈ سٹ آن فرنٹ رو، تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ آ کر
پہلے پہلی صف میں بیٹھ گیا، وہ حبشی تھا، پھر اس کے بغل میں دکھا کوئی وائٹ تھا، پھر کوئی انڈین تھا، پھر کوئی دو سے ایشین تھے، تو مختلف قسم کے رنگوں کے لوگوں ہم نے دیکھا، اور وہ آ کے ایک دوسرے کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں وہ بھی لوگ تھے جو یعنی کہ اپنے آفیسز کا کوئی باس تھا، اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی تھے. تو ہم نے مسلمانوں کے طریقے عبادت اس بات کو محسوس کیا کہ وہاں نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی غلام ہے، نہ آقا ہے. یہ اس کے برخلاف جو ہمارے چرچ میں ہوتا ہے. تو یہ بات ہمیں بہت ہی دل کو لگی ہے کہ اسلام جو مذہب ہے وہ ریلیجن آف ہیومینٹی، ریلیجن آف ہیومینٹی اینڈ کمپیشن. اسلام جو ہے وہ ہمدردی اور ایکولیٹی کا مذہب ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے ہمیں بڑا افیکٹ کیا. وہی بات اقبال کی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو تیرے دربار میں پہنچے سبھی ایک ہوئے. اس کے برخلاف چرچ میں ہوتا ہے. تو کہ یہ طریقہ عبادت جو ہے مجھے بہت اچھا لگا. پھر اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ امام صاحب جب اسپیچ کرتے ہوں گے انگریزی میں تو وہ بھی سنتا تھا کھڑا ہو کے کیا بول رہے ہیں یہ. تو ظاہر ہے تو یہ دوسری بات تھی. کہا امام کی گفتگو بڑی اچھی لگی، اور اس نے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں ان کے اخلاق حسنہ پہ مشتمل تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے غیر مسلم جو مدینہ طیبہ میں یہودی تھے ان سے ان کا رویہ بڑا اچھا رہا. وہ اپنے پڑوسیوں کو حقوق کے حوالے سے، غیر مسلموں کے ڈیلیگیشن کو جس طرح وہ ویلکم کرتے تھے، ان تمام چیزوں کے حوالے سے وہ کہا میں بڑا اس سے متاثر ہوا. پھر کہتا ہے جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے حالت نماز میں تو پھر اس کے ترجمے کو جا کے میں چیک کرتا. تو اس طرح مجھے قرآن پاک کا لب و لہجہ، آیت قرآنی نے، اس کے تراجم نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا. پھر با اسلام کا مطالعہ میں نے شروع کیا. اور وہ کہتا ہے پھر چند مہینوں کے بعد میں جمعے کی نماز کے بعد خود امام کے پاس حاضر آیا اور کہا معذرت کے ساتھ آپ مائنڈ نہ کریں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، ماشاءاللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. سبحان اللہ. یہ بڑا زبردست، یہ بالکل آپ نے درست کہا. بلکہ شاید ان کی جس طرح ان کی جو مینجمنٹ، ٹاپ مینجمنٹ تھی، انہوں نے مسلمانوں کے لیے کئی انتظامات بھی کر دیے تھے، جس میں وضو کرنے کے وہ جو ٹوٹیاں اور اس طرح کی چیزیں. یہی چیز وہ ہے کہ آپ نے تنقید نہیں اسٹارٹ کرنا. انفارچونیٹلی ہمارے جو کہ بہت پڑھے لکھے افراد نہیں ہیں، میں جنرلی بات کروں تو وہ ہے کہ تنقید سے شروع کرتے ہیں کہ آپ تو یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، آپ تو بہت ہی غلط ہیں. وہ والی بات ہے کہ وہ جس طرح وہ پوچھا تھا کہ میں نے تو 99 قتل کیے ہیں، انہوں نے کہا آپ کا تو چانس نہیں ہے، لہٰذا اس کو بھی قتل کر دیا. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ تنقید سے شروع نہ کریں، تعریف سے شروع کریں. اور یہ اسلام جو ہے اخلاق کی تلوار چلتی ہے عمر بھائی، تو کفر کٹتا ہے، کافر نہیں کرتا. بے شک. جب لوہے کی تلوار چلتی ہے تو کافر کرتا ہے، اس کا کفر نہیں کرتا. بے شک. اس طرح امریکہ میں خود دیکھ رہا تھا، یہ ناظرین چاہیں تو اسے چیک کر لیں، بہت ممکن ہے یوٹیوب پر یہ ہو کہ ایک فیصلے کے نتیجے میں جج نے، ایک فیملی نے کسی کو قتل کر دیا تھا، تو اس نوجوان کو کورٹ نے سزائے موت سنائی. سزائے موت سنائی. جب سزائے موت سنائی تو پھر ظاہر کہ قاتل کی جو فیملی تھی کورٹ میں بھری ہوئی، وہ سب پکڑ کے رونے لگے. ایک دم کوحرام سمجھ گیا کہ اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. اتنے میں مقتول کا باپ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، ٹوپی میں اور داڑھی میں کھڑا ہوا، کہتا سر ویری سوری، میں انہیں معاف کرتا ہوں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں بدلہ نہیں چاہیے، بدلہ دینے والا اللہ ہے اور وہ غفور الرحیم ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں. جب یہ کہنا تھا تو اب پورا غم کا ماحول خوشیوں بدل گیا. اور یہ کہنے کے بعد وہ خود آ کے اس سے ملا اور کہا کہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہم چاہیں تو مذہبی اعتبار سے ہم انتقام تو لے سکتے ہیں، لیکن خون کا بدلہ خون ہے، لیکن معاف کرتا ہوں، اور معاف کرنا اس انتقام سے بہت زیادہ بہتر ہے. بے شک بے شک. جب اس نے بات کہی اسی کورٹ روم میں وہ قاتل، اس کے فیملی کے سارے افراد جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اسی وقت. کہ کیسا مذہب ہے، اندازہ کریں، اب اندازہ کیجئے. یعنی کہ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ انداز ہے جو کہ دوسروں تک پہنچانے کا ہے. اپنا جو کردار ہے اس مقام پہ لے جائیں تو پھر یقیناً جو ہے وہ، بلکہ آپ نے ہی وہ واقعہ جو پیش کیا تھا اس دن، تھوڑے دن پہلے، وہ جو یہودی کا بیٹا تھا، ان کے گھر عیادت کے لیے گئے تھے اور کس طرح ان کے ساتھ، اور وہ آخری دم جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا. اللہ کے رسول جب ان کے گھر گئے تھے تو وہی ہے کہ ہم نے یہ جو ایک اخلاق کے اوپر جو ہے صلہ رحمی ہے، پیار اور محبت ہے، یہ قریب لانا، اور پھر جو ہے وہ دعوت. میں بلکہ بعض کا تقریباً ہر فورم پہ یہ کہتا ہوں کہ کتنی یہ افسردگی والی بات ہے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، خاص طور پہ ہم اگر پاکستان اور ہندوستان کی بات کریں کہ وہاں پہ جو نان مسلمس ہیں ہم ان تک دعوت نہیں دے پائے.
اور ان کو مسلمان ہونے کا اتنا زیادہ ہمارا جو ریشو ہے وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. میں آپ سے کہا تھا غالباً کئی ہفتے پہلے، ہم نے کہا مغلیہ بادشاہوں نے ہندوستان، غیر مسلم ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں، جی جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے انہوں نے، اور جس کو ہم فیس کر رہے ہیں ابھی، انہوں نے وہاں کی اکثریت جو آبادی تھی ان تک دین کی دعوت نہیں پہنچائی. اگر وہ پہنچائے ہوتے دین کی دعوت صحیح طریقے سے تو آج پورا ہندوستان جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہوتا. بے شک ایسا نہیں تھا کہ 1000 سال جس زمین پر حکومت رہی ہے اس زمین کی 80% عوام جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور اسلام سے ناشنا ہے. یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے اور ناکامی ہے. اگر یہ صوفیاء کرام تشریف نہ لائے ہوتے، داتا صاحب وہاں نہ ہوتے، سرکار خواجہ اجمیری نہ ہوتے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نہ ہوتے، نظام الدین محبوب الہی نہ ہوتے، حضرت مجدد الفسانی نہ ہوتے، تو یہ جو آپ مسلمانوں کا منظر دیکھ رہے ہیں شاید یہ بھی نہ ہوتا. جی مغلوں نے سوائے اس کے تاج محل، لال قلعہ اور اپنی حکومت اور کشور کشائی کے علاوہ انہیں کوئی اور کام تو نہیں کیا ہے. اگر وہ جامعہ جتنے قلعے بنے ہوئے ہیں مغلوں کے یا عمارتیں بنی ہوئی ہیں، شیش محل بنے ہوئے ہیں، جی اگر یہ مغل اپنے دور میں کوئی جامع اثر جیسی عمارت بنا دیتے، جامع اثر کے بنے ہوئے 1000 سال ہو گئے، درسگاہیں بناتے، درسگاہیں بناتے، جامع اثر کے بنے ہوئے 1 سال ہو گئے. تو ظاہر جس زمانے میں جامع اثر کی بنیاد رکھی گئی ہوگی، ہندوستان میں کب وہ دور مغلیہ دور تو رہا ہوگا کہ نہیں رہا ہوگا. بے شک. تو یہ انہیں سوچ کیوں نہیں آئی؟ تو یہ بڑا ظلم کیا ہے ان بادشاہوں نے اسلام کے نام پر. ایسے ہی جو ہے جب میں ٹرکی جب گیا تو جامع مسجد سلطان جو ہے بلو ماسک کی بنیاد اسی وقت رکھی گئی تھی جب ارلی 14 سمتھنگ میں 1425 میں، جس زمانے میں انڈیا میں، ہندوستان میں مغل شاہجہاں بادشاہ جو ہے وہ تاج محل بنوا رہا تھا. وہاں تاج محل بن رہا تھا اور اس کے برخلاف یہ ترکی کے جو ہیں یہ مردان غیور، یہ ایک بڑی تاریخ ہے، وہ مسجد بنوا رہے تھے. سلطنت عثمانیہ ان کی بہت بڑا ایک. تو آج جا کر اس مسجد کو آپ دیکھیے، جس کا سکون ملتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے مرد غیور نے اپنے ہاتھوں میں تراشا ہو. مین چیز وہی ہے کہ کردار کی بلڈنگ جو ہے نا وہ بڑا، یہ جو بلڈنگز بعض کا ہم بناتے ہیں یہ بھی شاید اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہے. کردار جو ہے نا ایک پڑوسی کے ساتھ جو معاملہ ہے، میں اس کا چلیں وہ ٹھیک ہے، ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں پچھلے 200 سال یا 150 سال یا 100 سال یا 50 سال میں وہاں پہ بھی بہتری نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ مجھے آج کے ہندوستان اور آج کے پاکستان میں بھی یہ کردار سازی نظر نہیں آ رہی. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آج 5-10 سال میں اگر نان مسلم آپ کسی محلے میں ہیں، اگر 10 وہاں پہ نان مسلم ہیں تو وہ آج بھی 10 ہی ہیں، آج یا 12 ہو چکے ہوں گے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ 10 کو 2 پہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ ہم سب اپنے اخلاق کی وجہ سے. بنیاد اگر اس کے اسباب کا جائزہ لیں تو ایک تو عدم اخلاق کا فقدان، جی درد دل کا فقدان، اور جو اس سے اہم بات تھی وہ دین سے ناواقفیت، بلفظ دیگر جہالت عامہ، جہالت، بالکل یہ چیزیں ہیں. نفرت کرنا خاص طور پہ. تو یہ کہ اچھا سو کال جو ہے، اچھا یہ بھی ہمارا ذہن چونکہ 300 سال غلامی میں ہم زندہ رہے تو اس کی وجہ یہ بھی رہی کہ ذہنی طور پہ ہم غلام ہو گئے، ان کے کپڑوں کے، ان کی زبان کے، ان کی فکر کے، ان کی سوچ کے ہم غلام ہو گئے. اور اب عالم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھانا نہیں چاہتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں دین پڑھانے کے بعد بچے کا مستقبل کیا ہوگا، مگر وہ سوچتے نہیں کہ دین پڑھنے کے بعد جو لوگ دینی دعوتوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کا کیا مستقبل، ان کیا فیوچر ہے. ایک دنیا پڑھا ہوا، اور پھر دین اور دنیا کی تقسیم ہم نے کر رکھی ہے. یہ علم کے لحاظ سے دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے، جو علم دین ہے وہ علم دنیا بھی ہے. بے شک. تو اب جو دعوتی کام کے کمزور ہونے کے نتیجے سے بڑے نقصانات ہوئے. اسپین جیسا جہاں مسلمانوں کی 700 سال حکومت رہی، وہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. کب تک اس ملک میں ہمارا قبضہ تھا؟ جب ہم نے وہاں بیت الحکمت بنائی، جب ہم نے وہاں اسلامک کالجز بنائے، درسگاہیں بنائی، جامعات بنوائے، فلکیات پر، میڈیسن پر، ریاضی پر، جیومیٹری پر، علم حساب پر، علم نجوم پر، اور کیا کہتے ہیں کہ علم مرایا پر، یعنی کہ یہ تمام چیزوں پہ ہم ریسرچ کرتے رہے، کیمیا پر، کیمسٹری پر ہم ریسرچ کرتے رہے. اور جب سے ہمارا تعلق وہاں کے علم سے ختم ہو گیا، جہالت ہم پہ مسلط ہو گئی، اس کے نتیجے میں زمین ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. اور یہ بڑا فرق جو ہے اس دور کے جو ہمارے امیر المومنین تھے، سپہ سالار تھے، ان کا طرز رہن سہن جو تھا، اور جو آج کے جو ہمارے دور کے بلکہ مسلم ممالک کے بیشتر آپ حکمران دیکھ لیں جو ان کا طرز رہن سہن ہے. اربوں روپیہ جو ہے وہ اپنے ذاتوں پہ تو خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی پہ اور درس و تدریس پہ
اور جو کردار سازی پہ وہ نہیں کرتے، اور یہی پھر ہے کہ وہ اپنے اپنے خول میں جو ہے وہ اس وقت بٹے ہوئے ہیں سارے. اور ہم چونکہ مستقبل سے اس لیے محروم ہو گئے کہ ہم کچھ کام نہیں کر سکے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماضی سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا. بے شک. جو قوم ماضی سے رشتہ توڑ کر کسی ہنگامے فردا کو پیدا کرنا چاہتی ہے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی ہے. تو ماضی سے رشتہ جب تک ہمارا مضبوط تھا تو زمینیں ہماری تھی. دیکھیے علم سے جب ہم نے جہالت کا راستہ اختیار کیا اور پھر دعوتی جہد سے ہم کمزور ہوتے گئے تو ہمارے ساتھ حکومت بھی ہمارے ہاتھوں سے گئیں. بے شک. اقبال کا وہ شعر ہے نا، مگر وہ علم کیا کہتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، تو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے زیبارہ. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ عارضی شے تھی، سریا نے زمین پر ہم کو آسمان سے دے مارا. اب آپ لندن چلے جائیے، میں گیا ہوں تو لندن کے یہاں البرٹ میوزیم لندن میں آپ جائیے، جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں ہمارے آبا کی، جی بالکل، شاہجہاں دور کی تمام کتابیں وہاں رکھی ہیں. ٹیپو سلطان کی پوری لائبریری یہاں لندن میں رکھی ہوئی ہے. حالیہ جو بغداد لوٹا گیا، صدام کے دور کی، اموی دور کی تمام کتابیں جو مخطوطات تھے وہ یہاں موجود ہیں. اب کہیے یہ کتابیں، ان کا ترجمہ ہو کے جب سامنے آئے گا تو لکھا ہوگا کسی رابرٹ نے کیا ہے، کسی جیکسن نے کیا ہے، اور اس میں کیا کتنی دیانتداری ہے یہ بھی نہیں پتا. ہاں، تحقیقات ان کی مانی جائیں گی، حالانکہ وہ سب ہمارا ہے. فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ عربی زبان میں ہے تو اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہوگا. اور یہ مستشرقین یورپ جو ہیں یہ ہم سے بہتر عربی جاننے والے ہیں، بہت عربی بولنے والے محنت کرتے ہیں جس چیز پہ. فلسطینی عیسائی عربی نہیں بولتے. جی بالکل بولتے ہیں نا، تو پھر عراقی عیسائی عربی نہیں بولتے. زبان تو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے. عیسائیوں کا طبقہ سعودی عرب میں بھی ہے، نجران وغیرہ علاقوں میں آپ جائیں جی، وہ بہت فصیح عربی بولتے ہیں. تو انہی عیسائیوں نے اس کا ترجمہ انگریزی میں کر دیا، تو کل مصنف تو یہ ہوں گے. اور یہ کہا جائے گا کہ اخلاق حسنہ کا ایک حصہ علم بھی ہے، بلکہ علم ہی اخلاق حسنہ ہے سرکار کا. یہ ہے کہ نہیں؟ بے شک. ہم اپنے علم کو اخلاق حسنہ سے الگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا علم کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ ہمارا علم ہے. پڑھیے اس کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے. تو جب بندہ کائنات کے پڑھنے والے کے نام سے پڑھے گا تو وہ علم بھی ہے، اخلاق حسنہ بھی ہے، معرفت الہی بھی ہے. جب اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو چکی ہوگی اس کا قدم نہیں بہکے گا، اب صراط مستقیمی پہ ہوگا، چونکہ علم کی دعوت بھی اسے جو دی گئی ہے وہ صراط مستقیم اور رب کائنات کے نام سے دی گئی ہے. بے شک بے شک، اور بڑی خوبصورت بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ دعوت کا جو ہے یہ ذمہ داری ہم نے شاید اپنے اوپر سے اتار دی ہے. میں عام ایک جنرل نوجوان یا ایک جوان اس کی بات کر رہا ہوں. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید ایک خاص مخصوص لوگ ہیں جو ائمہ کرام ہیں یا صرف مولانا حضرات ہیں، صرف انہی کی ذمہ داری ہے. اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا پھر وہ پڑھے گا بھی، اس کو دیکھے گا بھی، چیک بھی کرے گا کیا چیز بہتر، کیا کس طرح ہے اور پیش کس طرح کرنی ہے، پھر علماء کرام سے وہ مشورہ بھی کرے گا. تو وہ جو ہمارا جو ایک سیکٹر کہہ لیں یا جو بھی یہ جو پہلو ہے شخصیت کا، یہ کافی عرصے سے جو ہے وہ بالکل ہی گم ہو گیا ہے کہیں پہ. یہ بھی وہی غلامانہ ذہنیت کے آثار ہیں اور نتائج ہیں. یہ کہنا کہ اس باب میں علماء کرام کو پتہ ہے، بھئی طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ. بالکل. تو کل مسلم تو آپ شامل ہیں نا؟ بے شک. کہ صرف بنام نام شامل ہیں. اور صرف مولانا صاحب سے سوال نہیں ہوگا، سوال ہر ایک سے ہوگا. ہر ایک سے ہوگا. اس لیے قرآن عظیم کا مخاطب صرف مسجد کا امام نہیں ہے. بالکل. قرآن پاک کا مخاطب جو ہے ہر ایک فرد ہے. بے شک بے شک. ہر ایک فرد ہے، ہر فرد بشر ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے وہ جاہل نہ رہیں. بھائی مسلمان ہو جاہل ہو، ایمان کا جہل سے تضاد ہے. جہاں ایمان روشنی ہے، اور جو آدمی مومن ہوگا وہ زیور علم سے آشنا ہوگا، اور جہاں زیور علم ہے وہاں اخلاقیات ہے. جب حضرت عائشہ نے کہا کہ کان خلق و قرآن، نبی کا خلق عظیم کیا ہے؟ تو قرآن پاک. جب آپ نے کہا قرآن پاک ان کا خلق حسنہ ہے تو وہ تمام خصائص شامل ہیں پھر اس میں. بے شک. اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. قرآن پاک سے مذہب کی کتاب تو نہیں ہے نا. بے شک. قرآن عظیم میں 280 آیت کریمہ صرف ایسی ہیں جو صرف اور صرف سائنسی مسائل کو واضح کرتی ہیں. جی. جو چیزیں بعد میں ہونے والی ہیں قرآن عظیم نے اس کو پہلے بیان کیا ہے. بالکل. اور یہ ہر ایک کی ہے، بلکہ ہمارے پاس وقت ہے تو یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، جو انسانیت کا، جو انسانوں کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، وہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں. جس طرح پہلے بھی ایک دن بات ہو رہی تھی، وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کا پیغام جو ہے وہ زمین پہ پھیلایا جائے اس وقت تک جب تک ایک بھی شخص باقی ہے جو کہ مسلمان نہیں ہو جاتا. اس وقت آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کروئیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. رب قدیر
ہماری اس بزم کو اللہ قبول فرما، مولا آمین۔ شرف قبولیت سے نواز کر، آمین۔ دین میں دنیا میں عمل میں ایمان برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ نبی کے طریقۂ دعوت اور ان کے موضع حسنہ پہ ہم نے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وہ نظام حیات، وہ طریقۂ دعوت جو سرور کائنات لے کر آئے، انیس بے کساں لے کر آئے، مولا ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنا، آمین۔ علوم دین اور سرچشمہ علم و حکمت سے شرف یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، آمین۔ شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ آمین۔ اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو آسان فرما۔ آمین۔ اے اللہ آسمان کی بلندیوں سے اہل زمین کے لیے ایسی ٹھنڈی ہوا نازل فرما جو ان مصائب آلام کو دور کر دے۔ آمین۔ یا اللہ ہم میں سے جو انتقال کر گئے مولا انہیں ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے، آمین۔ انہیں کروٹ کروٹ جنتی عطا فرما، آمین۔ ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، آمین۔ جنت اعلیٰ عطا فرما، فردوس کی بہار عطا فرما۔ آمین۔ جن ساتھیوں نے اس رمضان ٹی وی کے انعقاد میں، اس کی نشریات میں دامیں درہمیں قدمیں سخنیں اپنا حصہ ڈالا ہے مولا، ان پہ اپنا خصوصی فضل فرما۔ آمین۔ ہمارے طارق بھائی پر اللہ ان کے والدین کی بخشش فرما، آمین۔ جنت اعلیٰ عطا فرما، فردوس کی بہار عطا فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ مقدس میں خدمت دین سیکھنے، کرنے، کرانے اور سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ علم دین سے آشنائی عطا فرما۔ آمین۔ فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ آمین۔